ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ وحدہ لا شریک کی لائق و مناسب ہے۔ اس کے بعد اس کے آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین والاتقیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، پچھلے جمعے میں فرضیت زکوٰۃ کے سلسلے میں اور جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں اور جو انکار نہیں کرتے لیکن نہیں دیتے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ نے سنی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ بہت مختصر انداز میں زکوٰۃ کے چند بنیادی مسائل جو روز مرہ پیش آتے ہیں، سارے مسائل بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کئی دروس، کئی مہینے، کئی خطبوں کی ضرورت پڑے گی۔ جو بنیادی مسائل ہیں، جن مسائل کا سامنا ہم کرتے ہیں، ہر جگہ الگ الگ مسائل ہیں۔ یہاں شہروں میں جن مسائل سے ہم مقابلہ کرتے ہیں، ہمارا سامنا ہوتا ہے، ان مسائل کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ جیسی فرضیت، اہمیت، مقام و مرتبہ اور اس کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، زکوٰۃ واجب ہے، کس پر واجب ہے یہ تو ہم نے سنی تھی، لیکن سوال یہ بھی ہے کن چیزوں پر واجب ہے۔ ہر چیز پر اسلام نے زکوٰۃ واجب نہیں کیا ہے۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، جس مقدار کے ساتھ واجب کیا ہے، جس وقت کے ساتھ واجب کیا ہے، اسی اعتبار سے ہم مانیں گے، ادا کریں گے، عمل کریں گے۔ بنیادی طور پر 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ یاد رکھیں، بہت آسان ہے۔ 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، یا 5 کیا دیں، ان کے علاوہ کسی بھی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 1 سونا، چاندی، روپے۔ ایک نمبر پر تینوں ہے، 3 الگ الگ نہیں ہے، دونوں کا نصاب الگ ہے۔ سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، لیکن دونوں میں قیمت ہے اور پیسے میں کیا ہے، مشترک ہے۔ مطلب یہ سونا، چاندی اور پیسے میں کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2 پر مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو پیسے آپ نے مال میں لگایا، مال خریدا تجارت کے لیے، یعنی جو مال آتا جاتا رہتا ہے، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، جو تجارت کرتے ہو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 3 زمین سے جو چیزیں اگتی ہے، زمین پر نہیں ہے، زمین سے جو چیزیں اگتی ہے، فصل ہے، پھل وغیرہ ہے، جو بھی ہے، اب اس میں بھی ساری چیزیں نہیں ہیں، اس میں بحث نہیں کروں گا چونکہ آپ لوگ یہاں کھیتی ہوتی تو کرتے نہیں ہے، تو زمین کے بعض پیداوار میں کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح نمبر 4 مویشی ہے، جانور ہے، بہیمۃ الانعام ہے، ہر جانور پہ نہیں ہے، من بہیمۃ الانعام یعنی جن جانوروں کو ہم قربانی کرتے ہیں، ان جانوروں پر کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ ان دونوں کی تفصیل الگ الگ ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں، جو معدنیات ہیں، زمین کے اندر سے جو خزانے نکلتے ہیں، ان پر بھی کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ 5 چیزیں مان لیجیے آپ، یہ بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں۔ ان کے علاوہ چیزیں کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس 100 بیگھہ زمین پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، کروڑوں کی بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹریاں، زکوٰۃ نہیں ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اور بھی بہت ڈائمنڈ وغیرہ ہیں، ان کے زیورات وغیرہ، سب کچھ، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر عقل دوڑائیں کہ اتنی سستی سستی چیزوں پر تو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، اور اتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں وہاں زکوٰۃ نہیں، تو اس میں ہمیں عقل لگانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب کیوں نہیں کیا ہے، اللہ بہتر جانتا، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اگر ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب قرار دیتے، دیکھیے یہ 5 چیزیں ہیں، انہی کو مسلمان ادا نہیں کرتے، ان ہر چیز پر اگر زکوٰۃ واجب ہو جاتی، یہ فریضہ ہی ادا نہیں ہو پاتا، لوگ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے۔ تو ہماری آسانی کے لیے
हमारी सहूलतों के लिए, हमारी भलाई के लिए इस्लाम ने दीगर चीज़ों पर ज़कात को फ़र्ज और वाजिब नहीं किया है और बेशुमार हिकमतें और मसलतें हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों में ज़कात वाजिब है। उनमें सोना चांदी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में करेंसी जो है सोने की शक्ल में होती थी। आज ये पैसे हैं, रुपये हैं, डॉलर्स है, रियाल है, ये चलता है। अपने अपने मुल्क के एतबार से करेंसी अलग अलग होती है, लेकिन अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये जो करेंसी होती थी, पैसे, वो सोने या चांदी की शक्ल में होती थी। सोना 20 दीनार का होता था और चांदी जो है 200 दिरहम का होता था, एक सिक्का, समझ रहे हैं? और दोनों की कीमत बराबर थी। सोने ने अपनी कीमत बरकरार रखी आज तक, चांदी ने अपनी कीमत खो दी। इस वक्त हिसाब करेंगे, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है रेट और कीमत में। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सोने की कीमत और चांदी की कीमत क्या थी? बराबर थी। अल्लाह के नबी ने कीमत का एतबार किया। कीमत का एतबार करते हुए दोनों का निसाब अलग अलग बतलाया। लेकिन आज कीमत में जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों को इस्लाम ने निसाब बनाया, सोने को भी और चांदी को भी। लेकिन इस वक्त मसला यह है कि हम किसको निसाब बनाएं, सोने को बनाएं या चांदी को बनाएं? पैसे का निसाब समझ रहे हैं ना? पैसे का निसाब या तो सोने में ले जाएंगे या चांदी में ले जाएंगे, दो में। आपके पास पैसे हैं, उस पैसे को सोने में कन्वर्ट कर देंगे या चांदी में कन्वर्ट कर देंगे। सोने का निसाब क्या है? 85 ग्राम है। तोला वाला सही नहीं है, तोला हर जगह का अलग अलग होता है। हर जगह का हर देश और मुल्क का तोला अलग अलग होता है, फर्क आ जाता है बहुत ज्यादा। आप ग्राम में याद रखें, ग्राम में, यानी 20 दीनार सोना, उसको ग्राम में ले जाएंगे, 85 ग्राम बनेगा। तो सोने का निसाब क्या? 85 ग्राम है। चांदी का क्या है? 200 दिरहम है। उसको अगर ग्राम में ले जाएंगे 595 ग्राम बनेगा। तो ग्राम में याद रखें। तो अब पैसे आपके पास, तो पैसे को ले जाना है, या तो सोने में ले जाएंगे या चांदी में ले जाएंगे। 85 ग्राम सोने में ले जाएंगे कि 85 ग्राम सोने के बराबर आपके पास पैसे है या नहीं। जिस दिन 85 ग्राम सोने के बराबर आपके पास पैसा बन गया, उसी दिन से आपका निसाब बन गया। जिस दिन 595 ग्राम चांदी के बराबर आपके पास पैसा हो गया, उस दिन आपके पास क्या बन गया? निसाब बन गया। फिर 1 साल गुजर गया, वो 85 ग्राम के बराबर या 595 ग्राम के बराबर पैसे आपके पास है, उससे कमी नहीं आई, उतना ही है, उससे बढ़ गया है, तब आप पर क्या है? ज़कात वाजिब है। अगर कमी आ गई, आपने खर्च कर दिया, जरूरत पड़ गई, कोई आफत आ गई, मुसीबत आ गई, कमी आ गई निसाब में, तो ज़कात वाजिब नहीं है। फिर जिस दिन निसाब मुकम्मल होगा, इस निसाब के बराबर सोने चांदी के, उसी दिन से आप क्या करेंगे? फिर निसाब शुमार करेंगे। तो पैसे का निसाब ये है, सोने या चांदी। अब इन दोनों में से किसको हम मिलाएं? बहुत अहम मसला है। सोने को निसाब बनाए या चांदी को निसाब बनाए? घर पे या तो सोना होता है, चांदी होती है, पैसे होते हैं। माली तिजारत है, वो होते हैं। माली तिजारत को भी सोना या चांदी ही में मिलाएंगे, उसी में जोड़ेंगे उसको भी। तो ये बहुत अहम मसला। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दोनों की कीमत में कोई फर्क नहीं था। अल्लाह के नबी ने कीमत का एतबार किया, और बेशतर अहादीस जो है चांदी को निसाब बनाने पर दलालत करती है। और अक्सर और बेशतर जमहूर उलमाए कराम का मौक़िफ़ ये है कि चांदी को निसाब बनाया जाए, क्योंकि इसमें गरीबों को ज्यादा फायदा है। अब चांदी की कीमत देखेंगे, तकरीबन इस वक्त जो है 595 ग्राम चांदी तकरीबन 60,000 बन जाते हैं, 60,000 ही में निसाब बन जाता है। अब सोने का देखेंगे, 85 ग्राम सोना 7 लाख या 7 लाख से ऊपर बनता है। आप रेट मालूम कर लेना, बहुत फर्क है चांदी और सोने की रेट में। अब किसको बनाएं? चांदी को बनाएं तो गरीबों को बहुत फायदा है, लेकिन जो देगा उसको एतबार से क्या है? थोड़ा बहुत नुकसान है। नुकसान तो नहीं है, अल्लाह खैर, उसमें अल्लाह खैर अता कर देगा। चांदी को करेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें देखिए अफजल यही है, पूरी तफसील में मैं जाऊंगा नहीं, वक्त बहुत कम है और कई मसाइल बतलाने हैं। अफजल यही है, उलमा की राय यही है, हदीस का इशारा काफी तर यही है, को चांदी को निसाब बनाया जाए, उसी को निसाब बना करके
ज़कात अदा की जाए, इसमें गरीबों का ज्यादा फायदा है, गरीबों को ज्यादा इसमें फायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं, जब इस्लाम ने दोनों को निसाब दिया है, सोने को भी निसाब बनाया, चांदी को भी निसाब बनाया, मैं सोने को बनाऊंगा, मेरा निसाब सोने ही का रहेगा। अगर कोई इस तरह अदा करता है तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी, उसको लामतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पास दलील है। अगरचे कीमत में बहुत ज्यादा फर्क आ गया, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी ज़कात नहीं अदा हुई, लेकिन है कि अफजलियत के खिलाफ गया हो, हदीस के जो इशारात है, उलमा इकराम के जो फतवे हैं उनके खिलाफ गया, लेकिन उसकी ज़कात क्या हो जाएगी, अदा हो जाएगी, फरीदा साकित हो जाएगा। तो दोनों में से अफजल यह है कि आप चांदी को निसाब बना करके ज़कात अदा करें। ठीक है, अब ये ज़कात कैसे अदा करेंगे? सोना चांदी है, उसकी कीमत निकालेंगे, काटेंगे। सोना काट कर तो नहीं निकाला जाएगा ना, चांदी काट करके, अगर कोई काट करके निकाल दे तो ज़कात अदा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना सोना उसमें ज़कात बनती है उतना अगर कोई काट करके निकाल देता है, चांदी काट करके निकाल देता है, उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन इस तरह वो सोना चांदी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह देखिए, माल तिजारत है, माल तिजारत है, आपके पास माल है, कपड़े की दुकान है, आप कपड़े तो नहीं निकालेंगे ना ज़कात में से, बल्कि कपड़ों का हिसाब करेंगे। या दूसरा माल है जो आप तिजारत कर रहे हैं, जो भी माल है तिजारत का, उस माल में आपके पैसे कितने लगे, हिसाब करके आप पैसे निकालेंगे, माल नहीं निकालेंगे। माल निकालेंगे तो ना तो आपको फायदा होगा, ना तो गरीबों को फायदा होगा। कोई कपड़ा आपने निकाल लिया, अब वो कोई जरूरी है वो कपड़ा किसी को फिट आ जाए, कोई पहन पाए, कोई कुछ कर पाए, तो लेकिन बेहतर यही है, अफजल यही है कि कीमत लगाए जाए, माल तिजारत का, माल तिजारत की कीमत लगाई जाए, सोने चांदी की कीमत लगाई जाए, और कीमत के एतबार से निसाब हो गया तो 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात निकाली जाए। ठीक है, तो ये हो गया कि ज़कात निकालने का एक तरीका ये है कि आप माल का हिसाब कर लें, किस दिन आपका निसाब सोने या चांदी तक पहुंच गया, उसी दिन से निसाब बना करके 1 साल के बाद आप 2.5% के एतबार से उससे ज़कात निकाल दे, उससे ज़कात अदा करें। ऊपर से हाँ, तो मैं ये बता रहा था निकालने का तरीका क्या है। देखिए, बातें इधर उधर हो जाती है, बड़ा डिस्टर्ब होता, आप ना बोले, बीच में ना बोले। इससे पहले ही मैं कई बार कह चुका, किसी एतबार से मुनासिब नहीं है। जो लोग आए चुपचाप बैठे, सबको पता है जगह छोटी है, जगह नहीं तो ऊपर चले जाइए, ऊपर बहुत जगह है, ऊपर पड़ी हुई है। तो निसाब में सोने चांदी को मिलाया नहीं जाएगा। मान लीजिए सोना भी है, चांदी भी है, ऐसा नहीं किया जाएगा कि सोने और चांदी को मिलाकर आपने निसाब बना, नहीं, दोनों अलग अलग जिन्स है। सोना जिन्स अलग है, चांदी क्या है, अलग है, दोनों निसाब क्या है, अलग है। लेकिन पैसे रखे हुए हैं, सोने भी है, चांदी भी है, लेकिन पैसे को मिलाया जाएगा, क्योंकि पैसा जो करेंसी है, सोना वो करेंसी ही के एतबार से इस्तेमाल की जाती है। सोना चांदी को, पैसे आप चाहे सोने से मिला लें या चांदी से मिला लें, दोनों को मिलाकर अगर निसाब बन जाता है तो आपका निसाब बनेगा, उस पर क्या है, ज़कात वाजिब है। तो सोना चांदी को नहीं मिलाएंगे, पैसे को सोने में या चांदी में मिलाकर निसाब आप बनाएंगे और निसाब बनेगा। निकालने का तरीका क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं। मान लीजिए 40,000 किसी की सैलरी है, उसमें खर्च कर लिया, 30,000 खर्च कर लिया, और 10,000 क्या हो गया, उसका जमा हो गया। ठीक है, दूसरे महीने में फिर 10,000 जमा हो गया, तीसरे महीने फिर 10,000 जमा हो गया। तो इस तरह ये पैसे जमा हो रहे हैं, तो उसको ये देखना है तो उसके पैसे जो जमा हो रहे हैं किस दिन जाकर उसका निसाब बनेगा, चांदी के बराबर या सोने के जो निसाब है उसके बराबर। ये निसाब याद रखना, चांदी और सोने का।
जिस दिन उसके पैसे सोने या चांदी के निसाब के बराबर बन जाएगा, उसी दिन से उसके पैसे का निसाब बन जाएगा। ठीक है, निसाब बन गया। उसके बाद दूसरे महीने फिर 10,000 ऐड हो गया, तीसरे महीने फिर 10,000 ऐड हो गया। अब उसका निसाब क्या होगा? वो तो नए पैसा है ना 10,000, फिर 10,000 नए आए, तो इस तरह ऐड होता जाएगा। तो हक तो यही है कि उसका निसाब दूसरे महीने से, फिर जो 10,000 ऐड होगा उसका निसाब क्या है उसके बाद वाले महीने से। लेकिन इस तरह हिसाब रखना बहुत मुश्किल है, इंसान हिसाब नहीं रख पाएगा, खुद नहीं रख पाएगा, उसके लिए एक नौकर रखना पड़ेगा लिखने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आसान तरीका यह है कि जो पैसे ऐड हुए हैं निसाब बनने के बाद, उन तमाम पैसों को उसी पैसे में मिलाकर साल के आखिर में आप क्या कर दें, ज़कात अदा कर दें। ये एहतियाती तरीका यही बेहतर है। यानी जो फर्ज है वो तो अदा हो गया, फर्ज से थोड़ा ज्यादा भी आपने अदा कर दिया, फर्ज से ज्यादा अदा कर दिया। मान लीजिए 50,000 पर आपकी ज़कात बनी थी, आपने 60-70 हजार का निकाल दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने ज्यादा का निकाल दिया, कम का नहीं निकाला। ये तरीका इख्तियार नहीं करेंगे तो हिसाब रखना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, और ज़कात अदा करना भी क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसी देखिए माल तिजारत से आप कैसे निकालेंगे ज़कात? माल तिजारत में देखें कि माल किस दिन निसाब तक पहुंच गया, सोने के बराबर या चांदी के बराबर, उस दिन से आपका निसाब बन गया। अब उस माल से फिर फायदा हो रहा है, मान लीजिए रोज जो है 2,000 फायदा, उसके बाद 2,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 2,000, रोज इस तरह फायदा होते रहे, कभी नुकसान भी हो गया। अब जो ये फायदा हो रहा माल से, उस फायदे की ज़कात निकालेंगे नहीं निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अब एक साथ तो फायदा हुआ नहीं है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, उसका हिसाब इंसान कैसे रखेगा? हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। उसका भी तरीका यही है, उसका तरीका यही है कि जिस दिन आपका निसाब बना था, उस दिन से वो दिन जब फिर दोबारा आया, उसके बीच में जितना माल आपके पास जमा है, निसाब से अगर कम नहीं हुआ है, उन तमाम मालों को उस वक्त की कीमत के एतबार से, मार्केट के एतबार से पूरे माल का क्या करेंगे आप? ज़कात निकालेंगे। यही क्या है? आसान तरीका, यही बेहतर तरीका है, और यही अहवत है, और इसी में क्या है? खैर है, वरना जो है आप हिसाब लगा ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो तरीके आसान हैं ज़कात निकालने के। इसी तरह बहुत सारे मसाइल कर्ज के होते हैं। कर्ज की दो शक्ल होगी, या तो हम किसी को कर्ज देंगे या कर्ज लेंगे, कर्ज देंगे या लेंगे। मान लीजिए आपने कर्ज दिया है, कई लाख रुपया आपने कर्ज दिया है, उम्मीद नहीं है मिलने की, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, टाल मटोल कर रहा है, आपको यकीन हो गया आदमी हमें वापस देगा, या वो बहुत गरीब बन गया, फकीर बन गया, मिस्कीन बन गया और नहीं दे सकता आपको, फकीर मिस्कीन बन गया, वो नहीं अदा कर सकता है, या किसी ने इनकार कर दिया, मैं दूंगा ही नहीं, क्या सबूत है तुमने कर्ज दिया, इनकार कर दिया, तो इन तमाम सूरतों में आप पर ज़कात वाजिब नहीं। फिर जब वो पैसे मिल गए, उस दिन से आप हिसाब करेंगे, उसका निसाब उसी दिन से बनेगा जिस दिन मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको उम्मीद है कि कारोबार में ये बहुत होता है, कर्ज होगा लगा, आपको उम्मीद है ना ये पैसे हमें मिल जाएंगे, आपकी मिल्कियत में है, आपको उम्मीद है मिल जाएंगे, तो आप उसकी ज़कात अदा करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम कर्ज लेते हैं कारोबार में, तिजारत में, जो लोग तिजारत करते हैं वो बहुत सारे कर्ज लेते हैं, कर्ज ले लेकर कारोबार तिजारत करते हैं। अब कर्ज लिया आपने, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, लेकिन आपने 1 करोड़ का कर्ज भी ले रखा है। अब जो ये 10 लाख रुपए, इस पे ज़कात होगी कि नहीं होगी? इसमें ज़कात होगी। कर्ज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मान लीजिए ज़कात के लिए मिल्कियत का होना जरूर, जाती मिल्कियत, इज्तिमाई नहीं, जाती मिल्कियत। ये जो 10 लाख है ये आपकी जाती मिल्कियत है, इससे ज़कात निकाली जाएगी। लोग ये कहते हैं कि हम तो कर्ज ले रखे इतना, अरे कर्ज लेने के बाद सब कुछ करते हैं, शादियां कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहां पे ये बहाना नहीं मारते कि हम ज़कात क्यों, कर्ज है, शादियां नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये सब बहाने हैं ज़कात ना देने के। इसका आसान तरीका यह है, आपके पास जितना माल है, अगर वो निसाब तक पहुंच रहा है, निसाब तक पहुंच रहा है, बाकी आपके पास कितने ही कर्ज क्यों ना हो, उस माल पर ज़कात वाजिब है जो आपके पास मौजूद है।
نصاب پہنچ گیا، سال گزر گیا تو اس سے آپ کو زکات نکالنی ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو قرض دیا، آپ کو امید ہے قرض مل جائے گا، آپ تو زکات ادا کریں گے، لیکن وہ آدمی قرض لے کر استعمال نہیں کیا، رکھ دیا گھر پہ، جمع رکھ دیا، استعمال میں نہیں لایا، تو دونوں آدمی جو زکات نکالے گا، قرض دینے والا بھی نکالے گا اور جس نے قرض لی ہے وہ بھی نکالے گا، کیونکہ قرض کیوں لیا اس نے؟ قرض لیتا کیوں ہے؟ ضرورت ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آ جاتا، لیتا۔ اب پیسے لے جا کر رکھ دیا، استعمال میں نہیں لایا، اس کا مطلب یہ ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، قرض اس نے بیکار کر لیا اور اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں آدمی کیا کرے گا؟ اس سے زکات ادا کرے گا۔ تو زکات ادا کرنے کا طریقہ آپ نے تھوڑا سمجھ لیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم زکات کس کو دیں؟ یہ جو زکات واجب ہے 2.5%، ہم زکات دے تو ہاں ایک مسئلہ اور چھوٹ گیا ہے، جیسے زیورات کا مسئلہ ہے، یہ کافی اختلافی مسئلہ ہے۔ افضل بات یہی ہے کہ زیورات میں کیا ہے، کئی حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی ہیں، زیورات میں بھی کیا ہے؟ زکات ہے۔ اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن افضل یہی ہے کہ زیورات پر بھی زکات واجب ہے، جس کے زیورات ہے وہ زکات اسی سے ادا کرے گی۔ اگر عورت کی ہے تو عورت اس سے کیا کرے گی؟ ادا کرے گی۔ اگر عورت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اس زیورات کو بیچ کر زکات ادا کرے گی، یا اس کا شوہر ہدیہ میں دے دے بیوی کو، اسی ہدیہ کو زکات نکال دیں۔ اگر شوہر ہدیہ نہیں دیتا ہے چونکہ اس کا مالک وہ نہیں ہے، اس کا پوچھنا شوہر سے نہیں ہوگا، بیوی سے ہوگا۔ زیورات اگر بیوی کی ہے، پوچھنا کس سے ہوگا؟ بیوی سے ہوگا، حساب اس کا ہوگا۔ تو اگر شوہر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر شوہر بھی پیسے ہدیہ میں نہیں دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں زیورات کو بیچ کر وہ زکات ادا کرے گی، جو بھی اس کا بنے گا اس سے زکات ادا کرے گی۔ افضل اور بہتر یہی ہے۔ اس میں بے شمار کئی حدیثیں وارد ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں اس کے حوالہ اور سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ زکات دیں گے تو کس کو دیں گے؟ اس سلسلے میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے 8 مصارف کا ذکر کیا۔ زکات کے مستحق کون ہیں؟ 8 مصارف۔ اللہ نے کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ صدقہ معنی یہاں زکات کے معنی میں ہے کہ للفقراء والمساکین، فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے۔ اور فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل بے سہارا ہے، کوئی سہارا نہیں، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ کیا ہے؟ فقیر۔ اور مسکین کون ہے؟ یعنی کمانے کا سہارا تو ہے لیکن اتنی کمائی نہیں ہے کہ اس کے اخراجات مکمل ہو جائے۔ مان لیجئے کوئی جاب کرتا ہے، 20,000 میں کرتا ہے، اس کے اخراجات 30,000 ہیں، اس کے گھر کے افراد ہیں، بچے ہیں، بہت کچھ ہے، 30,000 اخراجات ہیں، جو کماتا ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو وہ مسکین کے دائرے میں یہ بھی آدمی آئے گا۔ جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے علماء ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، دینی کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت معمولی ہوتی ہے۔ کمپنی میں جاب کرنے والے بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، 10-12 ہزار میں کیا کرتے ہو؟ جاب کرتے ہیں، لیکن ان کے اخراجات بہت زیادہ ہے، وہ مقروض بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ مسکین کے دائرے میں آئیں گے۔ ان سب کو زکات دینا کیا ہے؟ جائز ہے، دے سکتے ہو، لے بھی سکتے ہیں۔ تو یہ فقیر ہے اور مسکین ہے، 2 مصرف ہو گئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تیسرا ہے والعاملین علیہا۔ عاملین علیہا کون ہے؟ یعنی حکومت کی طرف سے جس کو مقرر کیا جاتا ہے زکات ادا کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، جو لوگ جاتے ہیں زکات کو جمع کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس میں سے ایک حصہ لے سکتا ہے، اس کو جائز ہے دینا۔ اب کتنا لے گا؟ وہ آدمی کے اعتبار سے، حکومت نے جس آدمی کو بھیجا ہے وہ کس معیار کا آدمی ہے۔ اگر وہ مزدور ہے اس کی مزدوری کتنی بنتی ہے؟ 1 دن کی، اسی اعتبار سے اس کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی بہت پڑھا لکھا بہت بڑا آدمی ہے، جاب کرنے والا آدمی ہے، ڈیلی اس کی کمائی کیا 5,000 ہے، وہ زکات نکالنے کے لیے گیا، اس کو 5,000 دیا جائے گا اس میں سے۔ تو معیار کے اعتبار سے بہت تفصیلی گفتگو ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو لوگ زکات وصول کرتے ہیں
ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے اور وہ بھی زکات میں سے لے سکتے ہیں. اس کی ایک حد بندی ہے شریعت میں, اس کی روشنی میں وہ لے سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, تیسرا چوتھا مصرف کیا ہے؟ معلق, تالیف قلب کی. تالیف قلب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب مان لیجئے یہ ہے کسی کی دل جوئی کے لیے. دل جوئی مطلب ہر کسی کی نہیں, جیسے کوئی نیا نیا اسلام میں داخل ہوا اس کو آپ دیں دل جوئی کے لیے. ہندو تھا, غیر مسلم تھا, اسلام میں داخل ہو گیا, یا آپ کے پڑوسی میں کوئی ہندو ہے, آپ کو یہ اعتماد ہے کہ اس کو زکات دینے سے اسلام کی طرف مائل ہوگا, اسلام سے محبت ہوگی, یا اس کو زکات دینے سے اسلام کے خلاف جو نفرت ہے اس کے دل میں ہے وہ ختم ہو جائے گی, یا بہت بڑا اسلام کا دشمن ہے اس کو دینے سے دشمنیاں ختم ہوگی. تو ان لوگوں کو, ان غیر مسلموں کو زکات دے سکتے ہیں, ہر غیر مسلم کو زکات نہیں دے سکتے. تو یہ تالیف قلب کے لیے ہے. چھوٹا کہ والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب. پانچواں یہ ہے گردن آزاد کرنے کے لیے بھی, یعنی زکات کے پیسے سے گردن آزاد کر سکتے ہیں. یہ ماحول ہے ہی نہیں, یہ ماحول ختم ہو گیا, اس کو چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا. وفی الرقاب والغارمین علیہ. والغارمین, غارمین کسے کہا جاتا ہے؟ مقروض آدمی, قرض ہو گیا, اتنا قرض ہو گیا ہے کہ اس کی جو کمائی ہے اس کمائی سے وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے. اخراجات ہے, آفت میں, مصیبت میں, مشکلات میں, بیماریوں میں, یا دیگر کسی بھی چیز میں وہ مقروض ہو گیا. کوئی آدمی مقروض ہے اور قرض دینے کے لائق نہیں ہے, اس کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے اس کو ادا کرے, تو مقروض آدمی کو آپ زکات دے سکتے ہیں. مقروض آدمی کو آپ زکات دے سکتے ہیں, وہ لے بھی سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ والغارمین وفی سبیل اللہ. اور اسی طرح اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں افضل یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی اس وقت یہ ضرورت نہیں ہے, یہ حالات کو بنے نہیں ہے. اگر حالات بن گئے, جہاد کا حکم دے دیا گیا, تو جہاد میں چونکہ مال کی ضرورت پڑتی ہے تو جہاد میں جہاد کرنے کے لیے زکات کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ ایک مصرف ہے. اسی طرح اپنی سبیل, اپنی سلیل مسافر, اسے مسافر کہا جاتا ہے. مسافر آدمی جو مان لیجیے بہت مالداری ہے لیکن سفر کی حالت میں کسی نے پیسے چھین لیے, کسی نے سب کچھ ان کا چھین لیا, اگرچہ وہ مالدار ہے, وہ مصیبت میں پھنس گیا ہو, مشکلات میں پڑ گیا, تو اس آدمی کو آپ زکات دے سکتے ہیں. اسی طرح حدیث میں ایک اور چیز آتی ہے صلح کے درمیان, صلح کرانے کے لیے. مان لیجیے دو آدمی کے درمیان, دو گروپ کے درمیان زبردست لڑائی ہو گئی, لڑائی اس نوبت تک جا رہی ہے کہ قتل و غارت گری ہو سکتی ہے. بیچ میں ایک آدمی گھسا, دونوں کو, ایک پارٹی کو یہاں 1 لاکھ, دوسرے کو 1 لاکھ, یعنی پیسے دے کر بھی اگر صلح ممکن ہے تو ایسی صورت میں وہ صلح کرا دیتا ہے تو بیت المال سے پیسے لے کر دونوں کو 2-2 لاکھ دیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک حدیث ہے. سمجھ رہے, صلح کے لیے بھی یہ اجازت اسلام نے ہمیں دی ہے, چونکہ صلح بہت ضروری ہے. لڑائی جھگڑا نفرت وغیرہ سے دور رہنا بہت ضروری ہے. تو یہ 8 مصارف ہیں. ان 8 مصارف کو ہم زکات دیں گے. ان 8 میں سے کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں 8 کو دیں, کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں ان 8 مصارف میں سے. اچھا, دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ تو پیسے نکالیں گے نا, تو پیسہ ہی دیں گے, آپ پیسہ ہی دیں گے, کوئی دوسری چیز نہیں. اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کپڑے خرید کر دے دیتے ہیں, کپڑے دے دیے, راشن دے دیے, کچھ اور دے دیے. آپ کی زکات ادا ہوگی ہی, یاد رکھنا, زکات نہیں ادا ہوگی. اس پر جو زکات واجب ہے, جتنی مقدار میں زکات واجب ہے, اس کا مالک آپ نہیں ہے. اب یہ عجیب سی بات ہو رہی ہے, آپ کے مال سے زکات نکالی جا رہی لیکن مالک آپ نہیں ہے, آپ کی ملکیت میں نہیں ہے, آپ پیسے دے دیں. اب اس غریب, فقیر اور بھی جو دیگر لوگ ہیں ان کو کیا ضرورت ہے, وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے وہ اس کا صرف کریں گے, خرچ کریں گے. یہ معاشرے میں بہت عام ہے, کپڑے خرید کے دے رہا ہے, راشن خرید کے دے رہا ہے اور زکات سے دے رہا ہے. یہ تصرف کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. یہ کسی اور کا مال آپ کا تصرف کر رہے ہیں. یہ تو ہماری سوچ ہے نا کہ ہمارا مال ہے, یہ ہمارا مال نہیں ہے, یہ کسی اور کا مال ہے. جس کا مال ہے اس کی مرضی وہ کیسے خرچ کرے. اس کو راشن کی ضرورت ہے, کپڑے کی ضرورت ہے, دوائی کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے اس کو پتا ہے. آپ اس کو پیسے دیں,
یہ سسٹم جو لوگ بھی کہہ رہے کہ ہم زکات ادا کر دی اس طرح کر کے اس کی زکات ادا نہیں ہو رہی ہے۔ ایک بات اور آپ نے دیکھی ہوگی، آپ نے کسی کو قرض دیا، مان لیجئے 2 لاکھ روپے قرض دیا، اب وہ آدمی دے نہیں پا رہا ہے، غریب ہے، کہتے چلو وہ زکات سے تم لے لو، ہم نے زکات دے دیا، ادا نہیں ہوگی زکات آپ کی، ادا نہیں ہوگی۔ معافی الگ چیز ہے، ادا کرنا الگ چیز ہے۔ آپ نے قرض دیا نا، وہ آدمی بہت قریب ہو کے نہیں دے سکتا، اس کا مالک ہے آپ، اس پیسے کا آپ مالک ہی نہیں ہے، وہ آپ کی ملکیت ہی میں نہیں ہے۔ پھر جب آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ زکات کیسے دے رہے ہو؟ اس پر زکات آپ پر واجب ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی زکات دیتا ہے کہ وہ آدمی دے نہیں پا رہا، غریب ہے، ہم نے زکات میں کٹوا دیا، معاف کر دیا، اس کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ زکات معاف نہیں، ادا کرنے سے ہوتی ہے، آپ کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں بہت سارے رشتہ داروں کو بھی زکات دے دیتے ہیں۔ 3 طرح کے رشتہ داروں کو آپ زکات نہیں دے سکتے، سن لیجیے، ہر کسی کو نہیں دے سکتا اگرچہ وہ غریب۔ ایک کون ہے؟ اصل یعنی والدین، جن کا نان و نفقہ آپ پر ہے، جن لوگوں کا نان و نفقہ سمجھ رہے ہیں، کھانا پینا کپڑے وغیرہ کی ذمہ داری آپ پر ہے، اگرچہ وہ غریب ہے ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے۔ جیسے والدین کے اوپر جتنے والدین، دادا، اب چلے جائیے آپ، یہ سب کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اگر ان کے پاس نان و نفقہ نہیں ہے، آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان کے اخراجات کو کیا کریں؟ برداشت کریں۔ زکات کے پیسے آپ نہیں دے سکتے ان کو۔ اور ایک ہے فروغ، اصول تو اصول میں والدین ہو گئے، ان کے اوپر کے لوگ ہو گئے، اور ایک ہے فروغ میں اولاد، آپ کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سب کے نان و نفقہ کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر یہ لوگ نان و نفقہ خود اٹھا نہیں سکتے تو آپ پر ضروری ہے ان پر آپ کیا کریں؟ خرچ کریں، ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے۔ تیسری ایک صورت ہے، سگے بھائی کو بھی کبھی کبھار نہیں دے سکتے، کبھی کبھار دے سکتے ہیں۔ کب نہیں دے سکتے سگے بھائی کو زکات؟ سگا بھائی جب آپ کا وارث بن رہا ہو۔ سگا بھائی وارث کب بنے گا؟ ہمیشہ نہیں بنتا ہے۔ کب بنتا ہے؟ یاد رکھیں، کوئی میت ہے، مرنے والا مر گیا، ٹھیک ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، اس کے والدین نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، مرنے والے کے والدین نہیں ہیں، بیٹا بھی نہیں ہے اور بیٹی بھی نہیں ہے۔ مان لیجئے ابھی مرا نہیں ہے، مرنے کے مت تو مر گیا، پھر زکات کیا دے گا؟ ابھی مرا نہیں ہے، لیکن اس کے والدین بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں ہے، سگا بھائی ہے تو وہ وارث ہے، اس کا کیا ہے؟ وارث ہے، اس کو زکات نہیں دے سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ والدین نہیں ہے لیکن صرف بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، والدین نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی سگا بھائی کیا بن جاتا ہے؟ وارث بن جاتا ہے۔ جب وارث بن رہا ہے تب آپ اس کو زکات نہیں دے سکتے۔ لیکن ہاں، آپ کے پاس بیٹا بھی بیٹی بھی ہے، بیٹا آتے ہی سگے بھائی وراثت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ بیٹا ایک ایسا وارث ہے، وہ آتے ہی بھائی بھتیجے جتنے اس کی نسل سے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب سگا بھائی وارث بنے، ایسی صورت میں اگر وہ غریب بھی ہے تو آپ اس کو زکات نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا نان و نفقہ آپ پر ہے، آپ کا اس پر ہے۔ ایک دوسرے کے وارث جو وارث ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے پر کیا نفقہ، اگر وہ غریب ہے نان و نفقہ ان پر کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے، ان کو نان و نفقہ وہ ادا کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مسائل ہیں، تو ان مسائل پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اور معاشرے میں اس کو ہمیں جو مال ہم لیتے ہیں، افضل یہی ہے کہ آپ آس پاس کے لوگ یا جو قرب و جوار کے لوگ ہیں ان کا آپ محاسبہ کریں کہ کون لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ شرم کے مارے بولتے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ بھی کھینچ دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ تم ان کے چہرے سے پہچان لوگے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، اگرچہ مستحق ہوتے ہیں، زکات لینے کے لائق ہوتے ہیں، لیکن شرم کے مارے، غیرت کے مارے وہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ذرا معلوم کریں، کہ اندر معلوم کریں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ان کو دے دیں۔ اور یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟
ایک رجحان ہے ہمارا، بہت خراب رجحان ہے. جیسے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ جو لے رہے ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس رجحان کو ختم کریں، یہ بہت غلط چیز ہے. زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں آپ، وہ تو اس کا مال ہے، اس کو دے رہے ہیں. پھر حقارت سے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جب اس طرح حقارت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، پھر لوگ لینے سے بھی کیا ہے کتراتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. کیونکہ غیرت اور عزت بہت بڑی چیز ہوتی، اور ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں لینے میں کیا حرج ہے، قباحت کیا ہے، ان کو لینا بھی چاہیے. تو دیتے وقت جو ہے احسن طریقے سے دیں، ان کو شرمندہ نہ کریں. کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے، موقع پہ اس آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، شرمندہ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کھانے والا، صدقہ کھانے والا، یہ کھانے والا، وہ کھانے والا. اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہے، یہ باتیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. وہ آدمی اندر شرم کے بارے مر جاتا ہے. تو ایسا آپ نہ کریں. زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے دیں. اسلام کی ہر تعلیم میں کیا ہے، حسن اخلاق ہے. ہر ادائیگی میں کیا ہے، حسن اخلاق ہے. ایک دوسرے کو شرمندہ کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. آپ لوگ بعد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، فون سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی مسئلے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی لازم آئے تو آپ ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.